ذکر کرتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان رکھے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی تمام چیزوں کا دینے پر قادر ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی عافیت سے نوازتا ہے۔ غرض ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ تو اللہ پر ایمان جس طرح سے میرے بھائیوں ہمارا بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو بھول کر کے غیروں سے مانگنے لگتے ہیں، جبکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ پر صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بھئی ہم نماز میں تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اگر اس کے معنی پر غور کیا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ آپ سورج، چاند، ستارے، سیارے، تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہو تو بہت بڑے بڑے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین ان سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سے ہمیں عبادت کرنا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہمارا یہ ایمان ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ایک دن میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، وہ اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے یقین نہیں کرتے اور اعضاء و جوارح سے عمل نہیں کرتے، تو مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہے، دل سے یقین کرے، اور مسلمانوں والے جو اعمال ہیں اللہ اس کے رسول نے جو بتائے ہیں وہ صحیح طریقے پر عمل کر کے دکھائے، تب وہ شخص مومن ہوگا۔ صرف نام کا مسلمان نہیں کہ خالی ہم مسلمان اس طرح سے کلمہ پڑھ لیں، ہمارے دل میں کچھ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کچھ معرفت نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ خبر ہی نہ ہو، تو میرے بھائیو مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہمیں ایمان لانا آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جو ہمارے دادا ہیں، سب انسانوں کے آبا و اجداد ہیں۔ اسی لیے جب ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے، یعنی اس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا اور قیاس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا۔ تو میرے بھائی ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے نور سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ایک باریک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، وہ کھاتی پیتی نہیں ہے، صرف عبادت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکیزگی کرتی ہے، اور بعض ایسے کاموں پر مکلف اور پابند ہے جیسے جبریل علیہ السلام اللہ پر وحی لاتے ہیں، اللہ پر پیغام لاتے ہیں، اور اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے، اور میکائیل علیہ السلام یہ بارش وغیرہ برسانے پر مکلف ہیں، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ایک ضعیف حدیث ہے اسرائیل علیہ السلام، جبکہ صحیح بات یہ کہنا چاہیے ملک الموت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کا قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن اپنے علاقے والے بہت سارے جو 4 فرشتوں میں سے اسرائیل بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں ملک الموت کا ذکر کیا ہے
جو فرشتہ اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، تو یہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی قرار دیا. تنزل الملائکۃ والروح، یہ فرشتے اترتے ہیں ان کے ساتھ روح بھی، یعنی جبریل علیہ السلام کا ایک الگ سے نام روح بھی ہے. ایسے ہی کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پر دائیں بائیں ہماری نیکیوں کو لکھتے ہیں، اچھائی کو رائٹ سائڈ والا، برائی کو رائٹ سائڈ والا لکھتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے ہیں جو متعین ہیں ہماری حفاظت کے لیے. اسی طرح سے ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے. پھر ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا، یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ 600 ان کے پر ہیں، بعض میں جو پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ کی وہ مخلوق ہے جس طرح سے چاہتی ہے وہ حیات اور صورت بھی بدل لیتی ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان. رسولوں کے تعلق سے میرے بھائیوں ذکر آتا ہے کہ کئی ہزار، کئی لاکھ، 1,24,000 بعض روایتوں میں اگرچہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر ایک امت کے اندر رسول بھیجے. اتنے رسول آئے نہیں جانتے، لیکن مجمل طور پر ہمیں سب پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن آخری پیغمبر ہمارے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی شریعت پر چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی جو گزشتہ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی ہے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی، اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رسولوں کو بھیجے، ہر قوم میں ہر جگہ پر رسول بھیجے، اور ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائش. تو 3 چیزیں ہو گئی ہے، یاد کر لیجیے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان. رسولوں کا ذکر قرآن میں مختصر ہی ذکر ہے، لیکن احادیث اور اس طرح سے بعض وقت میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کئی سو انبیاء جو ہے ایک ساتھ ہی ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان یہودیوں کی علامت کی گئی ہے جو ایک دن میں کئی سو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں رسولوں پر ایمان لانا ہم لوگوں پر بھی فرض کیا. تو یہ 3 چیزوں کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. 4 بہت مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. یہ 4 مشہور ہیں، لوگ یاد رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ بھی ہے، یہ 2 اور. تو تورات میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور صحف ابراہیم علیہ السلام پر بعض صحیفے نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی جیسا کہ اللہ نے سورہ اعلیٰ کے ذکر کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے اللہ نازل کیے، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے. تو 4 چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے اچھی اور بری تقدیر پر، والقدر خیرہ و شرہ. اے بھائی، میرے بھائی، کچھ میرے بھائی ایسے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. میرے بھائی نہ سنو، کم سے کم بہت بیٹھے بٹھائے آپ کو یہاں چند چیزیں بھی جا رہی ہیں، یاد کر لیں. تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. ہم لوگوں کے لیے جو اچھا ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، یہ اللہ کے طرف سے اور اللہ کی حکمت ہے. میرے بھائیوں اگر تقدیر نہ ہو تو انسان پاگل بھی ہو جائے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے بھائی میرے مقدر میں چیز لکھی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب تقدیر لکھ دی ہیں. اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو الحمدللہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کہیں غمی محسوس ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ واویلا مچاتا ہے. تو ایسا ہے میرے بھائیوں، واویلا نہیں مچانا چاہیے. اس لیے ایسے موقع پر ہم آپ کو چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اگر ہمارے لیے خوشی ہے، اور اگر ہمارے لیے غمی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. بہت ساری تحقیقات کے مطابق
کہ آج مسلمانوں کے بہت سارے ایسے بچے جو کسی کتاب میں فیل ہو جاتے ہیں یا کسی طرح سے، تو وہ خودکشی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب والے، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی مرتا ہے خود کو اپنے آپ کو مار لیتا ہے، یہ مذہب اسلام میں سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ وہ قیامت تک ایسے ہی جس نے خودکشی کی وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائی، جو مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے سب کے لیے، تو اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں، اور یہ مومن کی شان ہے۔ ہر چیز مقدر ہے، لیکن مقدر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمانے ہی نہ جائیں، ہم بیٹھ کر بیٹھے رہیں، عبادت نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چیزیں ہمارے لیے لکھی گئی ہیں، افلا نتکل علیہ، تو ہم کیوں بھروسہ کر کے اسے نہ بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا اذا ضللتم، تم اس وقت گمراہ ہو جاؤ گے، فکل میسر لما خلق له، ہر وہ چیز آسان کر دی گئی اس کے لیے جو پیدا کی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے جو چیزیں ہیں جو مقدر میں وہ آنی ہیں، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے اگر ہمارے لیے خوشی ہے تو تقدیر۔ اور یہاں پر ایک چیز مختصر اشارہ کر دوں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی خودکشی سے یا اس طرح سے مر گیا تو اب اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ انسان مرا تو وہ یا تو نعیم میں ہوگا، یعنی جنت میں، یا تو سجین میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ کہ اگر کوئی خودکشی کر لیا یا کس طرح سے ہلاک ہو گیا، اپنے آپ کو کر لیا، کنویں میں گرا دیا، تالاب میں گرا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ اس عذاب میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کو یہ سزا دی جاتی رہی، لیکن اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، شیطان جو ان کو گمراہ کرتے ہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جو انسان مر گیا وہ مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا اور اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ تو ہمیں اچھی اور بری پر، تقدیر پر ایمان بھی لانا ہے۔ اگر ہمارے لیے اچھائی ہے تو الحمدللہ خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور غریبوں محتاجوں میں وہ چیزیں جو انعام آپ کو ملا ہے تقسیم کریں، بانٹیں، اور اگر غمی ملی ہے تو اس پر شکر ادا اور صبر ادا کریں۔ اس طرح سے انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، چاہے کبھی اس طرح سے خوشی اسے میسر ہوتی ہے، کبھی غمی میسر ہوتی ہے، تو اچھی اور بری پر، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور آخری چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت یعنی جو پیچھے آنے والی ہے، قیامت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان جیسے یہ دنیا ہے پہلی زندگی ہے، اور آخرت جو بعد والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو مر جانا، اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے۔ جو بھی کیے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے پا لے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے پا لے گا، کوئی چیز اسے چھپی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ 6 چیزیں ہیں، مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو آج ہم لوگ یاد کر لیں کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخری چیز آخرت پر ایمان، یعنی جسے قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ ہر سب کو جاننا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزے، نماز، قیام، تراویح سب کو قبولیت سے نماز اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، حال کے خلاف زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ اور قرآن کے خلاف کرو، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔